بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آپ سے ہم بہت شرمندہ ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہ کہہ کر آبی نے یکدم ترمذی صاحب کے سارے جکٹ بند کھول دیے۔ بولا، میری طرف سے اجازت ہے، آپ صحت یاب ہو چکے ہیں، میں آپ کو ابھی ڈسچارج کرتا ہوں۔ بیٹھ ہوئے ڈسچارج کے پتر، میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ مجھے افسوس ہے ترمذی صاحب، مگر مجبوری ہے، آپ غسل خانے سے ہو آئیں، میں آپ کو الگ کمرے میں بٹھا دیتا ہوں، وہاں آپ کی ضرورت کی ہر شے موجود ہوگی۔ ایک ایک کر کے ہم نے ان کو بڑی احتیاط سے غسل خانے کی راہ سے گزارا اور پھر ترمذی کو میں نے کوٹھی کے تنگ سے اسٹور نما کمرے میں منتقل کر دیا۔ وہاں بھی ملحقہ غسل خانہ موجود تھا اور ایک بیڈ وہاں ایسا بچھا تھا جو ایک آدمی کی بخوبی کفالت کر سکتا۔ وہ خدا کا بندہ اپنے گناہوں کی سزا کے طور پر اس اسیری کو الحمدللہ کہہ کر قبول کرتا جا رہا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس سے کوئی ایسی ہی غلطی سرزد ہوئی ہے جس کی سزا اسے یوں مل رہی ہے، ورنہ وہ کہتا تھا کہ زندگی بھر نہ تو کبھی اس کا ایک آنے کا نقصان ہوا تھا اور نہ ہی اس پر کبھی کوئی بیماری حاوی ہو سکی تھی۔ پچھلے 6 ماہ سے البتہ وہ ذیابیطس کے مرض میں مبتلا تھا اور وہ بھی اس کے کسی گناہ کی سزا ہی تھی جو اسے مل رہی تھی۔ وہ ہر قسم کی صورتحال میں اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دے لیتا تھا کہ یہ سب کچھ اس کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے اور خدا اسے فوراً ہی گرفت میں لے لیتا ہے۔ وہ یہی کہتا تھا، اس کا فکرہ تھا کہ پچھلے کئی مہینوں سے وہ جو عالیہ کے چکر میں پھنس کر شراب بھی پینے لگا تھا تو یہ اس کا ہی پھل تھا، وہ بھی ان کے ساتھ پیسنے پر مجبور تھا۔ شام کے کھانے کے بعد ڈاکٹر دمن نے اپنا بریف کیس ہم سے طلب کیا۔ آبی نے تمام چیزیں دوبارہ اس میں بھر کر اس کے حوالے کر دیا تو وہ بولا، میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں، میرا یہ ہاتھ کھول دو۔ اس کی یہ آرزو بھی ہم نے پوری کر دی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اپنے بارے میں جو باتیں ٹیپ پر نہیں کہنا چاہتا تھا لکھ کر اعتراف کے طور پر ہمارے حوالے کر دے گا۔ جب اس کا ایک ہاتھ کھل گیا تو وہ بولا، بہتر یہ ہوگا کہ آپ مجھے اور عالیہ کو کسی الگ کمرے میں مرضی کے مطابق بند کر کے چھوڑ دیں، مگر ہمارے ہاتھ پاؤں کھول دیں، یہ اذیت ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ آبی نے سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھا تو میں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم تمہیں پہلو کے کمرے میں ڈال دیتے ہیں۔ میری یہ بات سن کر آبی اور تکریم احمد نے مل کر ان دونوں کو الگ کمرے میں پہنچا دیا۔ ان کا فرسٹ ایڈ کا باکس اور بریف کیس بھی ہم نے انہیں دے دیا۔ اب صرف سواد خان اور مکسی باہر رہ گئے تھے۔ مکسی کی ٹانگ اتنی خراب تھی کہ وہ چل نہیں سکتا تھا۔ ان کے بھی ہاتھ پاؤں کھول دو، یہ بند کمرے سے باہر نہیں نکل سکیں گے، کل تک ان کے بارے میں ہم کوئی قطعی فیصلہ کر لیں گے۔ یہ کہہ کر آبی ان کو کھولنے لگا۔ میں نے پستول ان پر احتیاطاً تان لیا، مگر وہ تو شاید بالکل ہی نیست و نابود ہو گئے تھے۔ انہیں یاد بھی نہیں تھا کہ ان کے وجود میں کوئی ڈنک بھی تھا۔ مجھے یہ دن کبھی نہیں بھولیں گے جلانی بھائی، سواد خان نے پہلی بار بڑے ہی بھیگے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا جن پر رسی کے نشان رہ گئے تھے۔ پک نہیں ہوئے، میں تیرا بھائی نہیں ہوں؟ تجھے یاد ہے تو نے میری بہن کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ یہ دن یاد رکھنے کے لیے تیرے پاس اب زیادہ دن نہیں رہ گئے۔ اسے بند کر دے یار، اس جانور کو، مجھے اس کی صورت سے نفرت ہے۔ یہ کہہ کر میں نے آبی کو ساتھ لیا اور پستول کی نالی کا رخ اس کی طرف رکھ کر کمرے کے دونوں دروازے باہر سے مقفل کر دیے۔ اس رات میں اور آبی برآمدے میں سوئے۔ ان لوگوں کے بارے میں اس رات ہمیں زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ پنکھا برآمدے کی چھت سے لٹک رہا تھا، ایک نہیں بلکہ 3، جو 10-10 فٹ کے فاصلے پر ٹنگے تھے۔ وہ ہم نے تینوں چلا دیے۔ برآمدے کے ستونوں کے ساتھ بھی گرل اور مچھر جالی لگی تھی، اس لیے ہم بہت ہی آرام سے الگ الگ چارپائیوں پر لیٹے ہوئے رہے۔ تکریم احمد 10 بجے ہم سے رخصت ہو کر فردوسی بیگم کے پاس واپس چلا گیا۔ دن بھر کی ذہنی کشمکش اور بھاگ دوڑ نے ہمیں اتنا تھکا دیا تھا کہ ہم بستروں پر پڑتے ہی سو گئے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو ابھی اندھیرا ہی تھا اور شہر کی مختلف سمتوں سے سائرن کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے آبی کو جھنجھوڑ کر جگا دیا، یار اٹھ، یہ دیکھ یہ سائرن کیسے بج رہے ہیں۔ تو مسلمان ہو تو تجھے پتہ بھی چلے، آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے۔ گوگے پیر، کل مجھے تکریم احمد نے بتایا تھا کہ رمضان کل سے شروع ہو جائے گا۔ وہ بیڑا غرق
ہم تو بڑی آزمائش میں پڑ گئے یار، شہر میں تو دن کو نہ سگریٹ ملے گا نہ پانی، سنا ہے شیطان بھی قید کر دیا جاتا ہے اس مہینے میں۔ میں نے سرسیما ہو کر کہا وہ خبر میرے لیے واقعی پریشانی کا باعث بن گئی، کیونکہ ہم تو ننگے وطن لوگ تھے، دین سے کوسوں دور اور دنیا میں ہر جگہ ذلیل و خوار۔ میں اندر سے لرز کر رہ گیا، کیونکہ وہ مقام جن کے لیے وہ مہینہ اترتا ہے وہ تو ہم دوبارہ جنم لے کر بھی پورے نہ کر سکتے تھے۔ ابھی ہنس دیا، بولا فکر نہ کر، تیرے جیسے تلنگے بھی یہ مہینہ گزار ہی لیں گے، چل اٹھ دیکھ یہ بم واڑ لیے کیا کر رہے ہیں، دمن کے کمرے کی بتی ابھی تک جل رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بستر سے اٹھ گیا، بدن کو دائیں بائیں جھٹک کر اس نے اپنی کسل مندی دور کی اور بولا یار میں کچھ کمزور تو نہیں ہو گیا، نرم پڑ گیا ہے شاید۔ وہ اپنے ڈنٹر ماپنے لگا، اسے اپنی صحت کے بارے میں پہلی بار میں نے فکر مند دیکھا تھا، اس کے بازوؤں کی مچھلیاں کچھ واقعی نرم پڑ گئی تھیں۔ اسے میں نے بے آرام بھی تو بہت کیا تھا، ان گنت راتیں ہم نے تو سولی ایسی اذیت میں گزار دی تھیں، اس کے وجود کا وہ گنج شائگہ واقعی لٹتا جا رہا تھا، مگر اس کو اور زیادہ فکر میں گلا دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے بھی بستر چھوڑ دیا، اپنے بائیں بازو کا معائنہ کر رہا تھا۔ ابے کوکے یہ تجھے کیا سوج رہی ہے، اچھا بلا پہلوان ہو کر کیا کر رہا ہے تو، تیرے وجود میں کوئی کمی نہیں آئی، بس ذرا سمارٹ ہو گیا ہے تو۔ نہیں یار مجھے کمزوری سی محسوس ہونے لگی ہے، اب میں راشن آج سے ڈبل کر دوں گا، تیرا تو کوئی فیوچر ہی نہیں ہے، پر مجھے تو اس الماس کے سامنے جواب دہی کرنی پڑے گی، اور وہ پوچھے گی چن کتھا گزاری ہے رات پہ، تو میں اسے کیا جواب دوں گا؟ وہاں بھی میں تیری مدد کو حاضر ہوں۔ ابھی تو خواہ مخواہ ہی فکر کر رہا ہے یار آخر میں کس دن تیرے کام آؤں گا۔ میں نے اپنا حلیہ درست کرتے ہوئے کہا۔ میں تل ملا سا گیا، بولا تجھے تو میں اس کی ہوا بھی نہیں لگنے دوں گا۔ جیلانی تو آدمی ہے بدنیت، اور وہ ماں بدولت کے نام رجسٹرڈ ہو چکی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پستول کھول کر اس کی گولیاں گنی، میں نے بھی اپنا پستول سیدھے ہاتھ میں لے لیا۔ پستول کا معائنہ کرنے کے بعد ابھی بولا یار یہ کیسے بے دین لوگ ہیں، شہری کے لیے بھی نہیں اٹھے، ان کو جگا کر پانی سے روزہ رکھوا دے، آدمی کو دین کے معاملے میں ذرا بر روح رعایت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ ڈاکٹر ترمذی کے کمرے کا تالا کھول کر اندر جا گھسا، مگر اس کی ایک دم چیخ نکل گئی۔ بولا اوے جیلانی بیڑا گرک، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں بھاگ کر اس کے پاس جا پہنچا، آبی کا تحیر دیدنی تھا، ڈاکٹر ترمذی کا کمرے میں نشان تک باقی نہیں تھا۔ ہم بھاگ کر غسل خانے میں جا گھسے تو یہ دیکھ کر ہم دونوں کا خون جمنے لگا۔ غسل خانے کی جالی ٹوٹی پڑی تھی اور ڈاکٹر ترمذی اس راستے سے باہر جا چکا تھا۔ یار یہ کیا ہو گیا جیلانی، تیری مافت لے ڈوبی ہے، اور وہ بیگم ضیابطس کا پتر بھاگ نکلا۔ یہ کہتے ہوئے ابھی پاگلوں کی طرح ڈاکٹر دمن کے کمرے کی طرف لپکا۔ اس کے تالے پر جو ہم نے ہاتھ ڈالا تو یہ معلوم ہوا کہ وہ بس ایسے ہی وہاں اڑا دیا گیا ہے، ورنہ وہ کھلا ہوا تھا۔ مگر جب ہم کمرے میں داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر ہماری جان میں جان آئی کہ ڈاکٹر دمن اور عالیہ گہری نیند میں تھے۔ ان کو ہم نے آواز دے کر جگانا چاہا تو ہمیں یہ احساس ہوا کہ وہ دونوں نیند میں نہیں بلکہ بے ہوش پڑے تھے، اور ان کا وہ سامان فرسٹ ایڈ باکس ان کے قریب رکھا تھا۔ یہ تو بے ہوش نظر آتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان لوگوں نے کوئی دوا کھا رکھی ہے، اگر یہ ہوش میں ہوتے تو ڈاکٹر ترمذی انہیں ضرور ساتھ لے جاتا۔ یہ دیکھ اس کے قدموں کے نشان، وہ اندر ضرور آیا ہے۔ میں نے صورتحال کا اندازہ لگاتے ہوئے کہا وہ تو ٹھیک ہے، پر وہ بدماش تالا کیسے کھول سکا؟ وہ لوہار تو نہیں تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس تالے میں کوئی نقص ہے۔ میں نے تالے کو چابی لگا کر بند کر کے جب اس کا کنڈا کھینچا تو وہ شاخ سے کھل گیا۔ یار یہ تالا بھی انہی کا ساتھ دے رہا تھا، ان کو دیکھ ان بدماشوں کو۔ یہ کہہ کر آبی سواد خان کے کمرے کی طرف لپکا، ان کے دروازے پر تالا مضبوطی سے جمع تھا۔ اسے کھول کر ہم اندر آ گئے تو دیکھا کہ وہ دونوں جاگ چکے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ اٹھ بیٹھے، مگر آبی نے مجھے پیچھے کھینچ لیا۔ پڑے رہو، ابھی تمہارے جھٹکے کا وقت نہیں آیا، لیٹ جاؤ۔ آبی نے اپنے لہجے کو کرخت بناتے
کرتے ہوئے کہا، وہ ششدر سے ہو کر ہمیں یوں دیکھ رہے تھے جیسے پوچھ رہے ہوں کہ ان کا وقت کب آئے گا، کب ہم ان کی گردنوں پر چھری پھیریں گے۔ ابھی مجھے اپنے ساتھ لے کر کمرے سے باہر نکل آیا اور دروازے کو مقفل کر کے بولا، یار یہ تو بہت ہی برا ہوا، وہ سالہ تو اب تک پتہ نہیں کیا کر چکا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اسے یہاں سے نکلے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری ہے، ورنہ وہ اب تک ہمارا تیا پانچا کر چکا ہوتا۔ ہاں مجھے بھی یہی نظر آتا ہے، میرا خیال ہے کہ ان کو گاڑی میں ڈال کر فوراً یہاں سے نکل چل، یہ جگہ محفوظ نہیں رہی ہے۔ بہت تیز آدمی تھا وہ ترمذی، ورنہ میں تو اسے بہت شریف سمجھتا تھا۔ آبی نے بد مزہ ہو کر کہا، کیسا بگلا بگت بنا رہا وہ چوڑا، چل ان دونوں کو گاڑی میں ڈالتے ہیں، ادھر فلیٹ پر لے چل انہیں، میں نے اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے کہا۔ مگر ابھی ہم ڈاکٹر دمن کا کمرہ کھول ہی رہے تھے کہ ہمیں باہر کسی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ آبی نرگے میں آئے وحشی کی طرح اچھل کر برآمدے کی طرف لپکا اور آہنی جالی میں سے دیکھتے ہوئے بولا، اوئے یہ تو پولیس کی جیپ ہے جلانی، خدا ہی خیر کرے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے کھینچتا ہوا کوٹھی کے عقبی حصے میں لے گیا۔ جیپ کوٹھی کے کھلے دروازے میں سے گزر کر ابھی رک ہی رہی تھی کہ ہم عقبی دیوار کے پیچھے پھاند کر کوٹھی سے نکل بھاگے۔ ہمارا شکار ہم سے چھن گیا تھا۔ عقبی دیوار کے پیچھے کوئی عمارت نہیں تھی اور اب ہم کھلے میدان میں پاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ میرے بائیں ہاتھ میں بریف کیس تھا اور دائیں ہاتھ میں پستول۔ ابھی اس ترمذی کو یہ موٹی موٹی گالیاں دے رہا تھا، مگر ابھی ہم 100 گز بھی آگے نہیں نکلے تھے کہ پیچھے سے ہم پر پولیس کی بوچھاڑ آ پڑی۔ ہم فوراً ہی زمین پر لیٹ گئے اور پھر آگے کی طرف رینگنے لگے۔ ابھی پو پھٹ رہی تھی، اندھیرے پر ابھی اجالا غالب نہیں آ سکا تھا۔ گولیوں کی 2 بوچھاڑیں ہم نے اپنے اوپر سے گزار لی تو عین اس وقت ہمیں پیچھے سے کسی گاڑی کی شاں شاں سنائی دی۔ ابھی کے حوصلے کی میں داد دیتا ہوں، وہ اٹھا اور مجھے پکارتا ہوا اس بلاخیز رفتار سے میرے آگے بھاگا کہ میرے لیے اس کا ساتھ دینا مشکل ہو گیا۔ وہ بلاخیز دوڑ ہمارے کام آ گئی۔ سامنے ہی ایک پتلی سی سڑک تھی، اس پر سے ایک ٹیکسی گزر رہی تھی۔ جب ہم سڑک پر پہنچے تو ہمارے عقب میں آنے والی گاڑی بھی ہم سے زیادہ دور نہیں تھی، مگر ٹیکسی ہمارے سامنے آ رکی۔ ڈرائیور سواری کی تلاش میں تھا۔ ہم نے پاگلوں کی طرح اس کا دروازہ کھولا اور اگلی پچھلی نشستوں پر بیٹھتے ہوئے کہا، سپیڈ ذرا تیز کر پیارے، ہمیں بہت جلدی ہے۔ ڈرائیور صورتحال سے قطعاً بے خبر تھا، لیکن پھر بھی اس نے رفتار تیز کر دی۔ عین اسی وقت آبی نے جیب سے 100 کے نوٹ اس کے سامنے کر دیے۔ بولا، رکنا نہیں ہے استاد، بس جہاز بنا دے اس گاڑی کو، یہ تیرا انعام ہوگا۔ خیر تو ہے باؤ جی، کوئی پیچھے لگا ہے آپ کے؟ ایسی چیز تو کالے دندے والوں کو بھی نہیں ہوتی۔ بس ایڈ دے اپنی اس گدھا گاڑی کو، سوال مت پوچھ۔ عین اس وقت کوئی گولی سرسراتی ہوئی گاڑی کے نیچے سے گزر کر دائیں ہاتھ کے پچھلے پہیے کو لگی۔ بڑی زوردار آواز پیدا ہوئی، مگر گاڑی کی رفتار میں کوئی کمی نہیں آئی۔ پولیس کی گاڑی ہمارے قریب پہنچ رہی تھی اور ڈرائیور دودلا ہونے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں صاف نظر آتی تھیں۔ اس نے گاڑی کی رفتار میں بھی کمی کر دی۔ اس صورتحال سے عاجز آ کر آبی نے اسے بڑی پرتپاک قسم کی گالی دیتے ہوئے اس سے اسٹیئرنگ چھین لیا اور اسے چلتی گاڑی میں سے پشت پر دھکیل کر دروازے کے ساتھ لگا دیا۔ خاموش بیٹھا رہ بھیا، ورنہ تیرا بھی مغز کھول دیں گے، وہ بارات لے کر پیچھے آ رہے ہیں۔ ڈرائیور سکڑ سمٹ کر دروازے کے ساتھ لگ گیا۔ عقب میں آنے والی پولیس کی گاڑی ہمارے اوپر چڑھی آتی تھی۔ آبی نے یوں کیا کہ دائیں ہاتھ ذرا سی جگہ خالی دیکھ کر ٹیکسی کو اتنی تیزی سے گھما کر ایک 6 منزلہ عمارت کے سامنے سے گزرا۔ وہاں سے عام حالات میں دن کے وقت شاید جنازہ بھی نہ گزرتا ہو۔ ٹیکسی کے مقابلے میں پولیس کی گاڑی خاصی بڑی تھی، اس کے لیے اس تنگ سی گلی میں گزر جانا کسی بھی طرح ممکن نہ تھا۔ ذرا سی مہلت ہمارے کام آ گئی۔ اجالا دم بدم بڑھتا جا رہا تھا۔ 6 منزلہ عمارت کے سامنے سے گزر کر ہم اب ایک بڑی سڑک پر پہنچ چکے تھے اور ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ سمت کا تعین ایسی افراتفری میں کسی کو بھی نہیں رہتا ہوگا، مگر ہمارا اس گھڑی دماغ ہی معاف ہو رہا تھا۔ آبی نے ڈرائیور سے جگہ تو چھین لی تھی، مگر نشست سے سہارا نہیں دے رہی تھی۔ آبی نے ایک لہجے کے لیے بریک پر پیر رکھ کر دروازہ کھولا اور ڈرائیور کو بڑے زور سے باہر دھکیل کر بولا، اتر جاؤ کان کوے، یہ گاڑی تجھے شام کو کرائے سمیت تارک روڈ پر مل جائے گی، دوسرے چوک پر۔ ڈرائیور نے دروازے سے لٹکنے کی کوشش کی، وہ بری طرح چیخنے لگا تھا، مگر میں نے پستول اس کے
کے سامنے کر دیا۔ اتر جا سالے، کیا بک بک لگا رکھی ہے، جا، اللہ تجھے اور نئی دے دے گا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر پستول کا دستہ مار دیا۔ ایک دلدوز چیخ مار کر اس نے دروازہ چھوڑا اور سڑک پر الٹ کر دور جا گرا۔ آبی نے اسی گھڑی ایکسیلیٹر پر پاؤں کا زور دیا اور ٹیکسی 60 میل اوپر اٹھا کر آگے بڑھنے لگی۔ سڑک اس گھڑی بالکل ہی ویران پڑی تھی۔ کراچی شہر کے لوگوں نے رمضان کے آتے ہی اپنا منہ بکل میں دے لیا تھا۔ زندگی کچھ تھم سی گئی تھی، یوں جیسے اسے اونگ آ گئی ہو۔ حالانکہ اس شہر میں ایسے سناٹے کا کسی بھی گھڑی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کوئی آدھا میل آگے نکل کر آبی نے ایک جگہ گاڑی روک دی، بولا اب اتر چل یار، وہ سالے جگہ جگہ ناکہ بندی کر چکے ہوں گے، ان کے پاس وائرلیس بھی تو ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ گاڑی تو ادھر کسی اوٹ میں کھڑی کر دے۔ ادھر اس گلی کے آگے نکل کر میں نے بائیں ہاتھ کی ایک آبادی کی طرف اشارہ کیا۔ ابھی نے میرے کہنے پر گاڑی گلی کے کونے پر کھڑی کی۔ پھر اس سے ذرا آگے جا کر حالات کا جائزہ لینے کے بعد جب ہم پیچھے ہوئے تو ہمیں اس وقت پولیس کی گاڑی سامنے کی بڑی سڑک پر دوڑتی نظر آئی۔ وہ کسی طرف دیکھے بغیر آگے بڑھ گئے تھے۔ ابھی نے گاڑی روک کر خود کو ایک بڑی مصیبت سے بچا لیا تھا۔ سورج بھی ابھی تک نہیں نکلا تھا مگر ہمارے اندر آگ بھڑک اٹھی تھی۔ پیاس نے ہم دونوں کو نڈال کر دیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ایسی اعصاب شکن افراتفری میں آدمی کے اندر کا ایندھن کچھ زیادہ ہی خرچ ہو جاتا ہے۔ ابھی اپنے خشک ہونٹوں پر عجیب سی بے بسی سے زبان پھیر رہا تھا۔ وہ ایسا جھٹکا لگا تھا کہ ہم دونوں کو کہ ہمارے حوصلے کی ساری گری خرچ ہو گئی تھی۔ پیاس نے میرا بھی برا حال کر رکھا تھا مگر پانی ہمیں کہیں سے نہیں مل سکتا تھا۔ کچھ ہی دور ہمیں ایک چھوٹی سی مسجد کے مینار دکھائی دیے۔ چل یار، اس مسجد سے ہی پانی پی لیں، میری تو ٹینکی ہی خالی لگتی ہے۔ اس چکر میں یہ کہہ کر آبی نے اپنے قدم تیز کر لیے۔ میں بھی اسی دھن میں تھا کہ کوئی ایسی جگہ ملے جہاں سے ہم 2 گھونٹ پانی پی سکیں۔ نل ہمیں مسجد کے باہر ہی مل گیا۔ ہم نے حیوانوں کی طرح جس انداز سے اس صبح نل کے نیچے اوک لگا کر پانی پیا وہ کبھی نہ بھول سکوں گا۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس روز وہاں سے بچ نکلنا ایک معجزہ ہی تھا، ورنہ جس طرح پولیس نے کوٹھی کے سامنے والے حصے میں جال ڈال دیا تھا، اس میں سے ہم کسی بھی طرح چھین کر باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ ان کی منصوبہ بندی کی ایک ہی خامی تھی کہ کوٹھی کے عقبی حصے کو فوراً ہی نگاہیں نہ رکھ سکے، ورنہ اس ترمذی نے اس علاقے کا نقشہ تو انہیں پوری طرح سمجھا دیا تھا۔ مگر ان سے حماقت یہ سرزد ہوئی کہ وہ ہمیں محض 2 ٹوٹرو ہی سمجھ بیٹھے تھے اور اس زوم میں سیدھے کوٹھی کے اندر دھنس آئے کہ وہ ہمیں فوراً ہی بے بس کر لیں گے۔ حالانکہ جب وہ فاختہ کے شکار کو بھی نکلتے ہیں تو شیر مارنے کا سامان لے کر جاتے ہیں۔ پانی پی کر ہماری جان میں جان آئی مگر جو ہی ہم اوک جھٹک کر سیدھے ہوئے، مسجد کا ملا اور اس کے ساتھ چند نمازی ہمارے گرد ہو گئے۔ اتنے ہٹے کٹے ہو بھائی، روزہ تو رکھ لیا ہوتا اور پانی بھی پی رہے ہو تو مسجد کے بالکل سامنے۔ مجبوری ہے مولوی صاحب، نل آپ نے لگوا ہی مسجد کے سامنے ہے۔ آبی نے یوں ان کے ایک دم اتنے سنجیدہ دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو عوام الناس کی بھلائی کے لیے ہے، برخوردار روزہ خوروں کے لیے نہیں۔ مولوی صاحب کا لہجہ بگڑنے لگا، نمازی بھی ہمیں گورنے لگے۔ وہ سب تسبیح بدست تھے اور بڑے ہی عابد و زاہد قسم کے لوگ تھے۔ وہ ہمیں ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے ہم کوئی بدترین قسم کی مخلوق ہیں۔ آبی کا پارا بھی آہستہ آہستہ تیز ہونے لگا۔ عین ممکن تھا کہ وہ ان سے کوئی بڑی ہی تلخ بات کہہ دیتا۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے میں نے کہا، بات یہ ہے مولانا کہ ہم سفر میں ہیں اور اس شہر میں بالکل نوبارد ہیں، آپ کو کیا پتا ہم کس حال میں ہیں، چلیں بھائی جی ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے آبی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہم آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے آگے نکل گئے۔ ان لوگوں نے ہماری بات کا جواب نہیں دیا، منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے وہ دوسری طرف نکل گئے۔ ابھی ہم اس گلی سے نکلے بھی نہیں تھے کہ دائیں ہاتھ کا ایک دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک بوڑھی عورت کے ساتھ ایک دراز قد بڑی ہی دیدہ زیب عورت باہر آ گئی۔ ارے یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ آبی نے قدم روک لیے۔ ہمارے سامنے فردوسی بیگم اس بڑھیا کو سہارا دے کر گلی میں اتر آئی تھی اور اب وہ دونوں ہمارے آگے آگے چل
چل رہی تھی، اس کو وہاں دیکھ کر ہماری سانسیں بھی زیر و زبر ہونے لگیں۔ وہ کوئی بڑی ہی خستہ حال سی آبادی تھی جس کی پختہ اینٹوں کی گلی میں جا بجا کھڈے سے بنے ہوئے تھے۔ یار یہ ادھر کیا کر رہی ہے یہ فردوسی بیگم؟ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے یہ عورت اس کی کوئی رشتہ دار ہو، مگر ابھی یہ تو بہت برا ہوا۔ جلدی سے نکل چل۔ وہ تکریم احمد ہمارے لیے کوٹھی پر ناشتہ لے کر جا پہنچا تو وہ بیچارہ خواہ مخواہ ہی مارا جائے گا۔ میں نے پریشان ہو کر کہا، میرا خیال ہے کہ اس فردوسی بیگم کو نکل جانے دو اور ہم دوسری طرف سے باہر چلے جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر آبی پیچھے مڑنے لگا، مگر عین اس وقت فردوسی بیگم کے ساتھ چلتی ہوئی بوڑھی عورت کا پاؤں رپٹا اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کو اوپر اٹھانے کے لیے فردوسی بیگم نیچے جھکی تو اچانک اس کی نظر ہم پر پڑ گئی۔ وہ تو حیرت زدہ سی ہو کر اسی جھکی ہوئی حالت میں ہمیں یوں دیکھنے لگی جیسے اسے اپنی آنکھوں پر اعتبار نہ آ رہا ہو۔ بڑی حیرت زدہ لہجے میں بولی، یہ آپ کدھر پھر رہے ہیں اس وقت جناب، اس غریب پورا میں؟ یہی سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو اس وقت یہاں دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ یہ میری خالہ ہیں، ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، میں کل شام سے ادھر ہوں اور اب ان کو ہسپتال لے جا رہی ہوں۔ بیٹھے بٹھائے ان کا دم گھٹنے لگتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے انہیں، تو ادھر ہی رکے، ہم ٹیکسی لے کر آتے ہیں۔ گلی کے کونے پر کھڑی ہے، آبی نے کہا، اور بھاگ کر گلی کے دوسرے کونے میں جا پہنچا۔ میں بھی اس کے ساتھ چل رہا تھا، مگر جیسے ہی ہم ٹیکسی کے قریب پہنچے ہمیں پولیس کی گاڑی میں سے اترتے سپاہی نظر آئے۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور بھی ان کے ساتھ تھا جسے ہم سڑک پر پھینک آئے تھے۔ وہ اپنی گاڑی پہچان کر بولا، وہ رہی جناب، وہ میری گاڑی ہے۔ اور پھر اس کی نظر ہم پر پڑی تو وہ چیخ اٹھا، یہی وہ آدمی ہے جناب مجھ سے گاڑی انہیں نے چھینی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح دوڑتا ہوا گلی کی طرف آ رہا تھا۔ آبی کی حاضر دماغی کی میں داد دیتا ہوں، وہ بھاگا نہیں بلکہ مجھے اشارہ کر کے تیزی سے ٹیکسی میں بیٹھا۔ ہمارے پاس بس 1 منٹ کی مہلت تھی۔ آبی نے ٹیکسی سٹارٹ کی اور پھر بلاخیز رفتار سے اسے آگے بڑھا کر ان لوگوں کے درمیان میں سے یوں نکلا جیسے وہ انہیں کچل کر رکھ دے گا۔ سپاہی ہمارے اس اقدام کی پیش بندی کے لیے شاید ذہنی طور پر تیار ہی نہیں تھے۔ کچھ لوگوں کی دائیں بائیں آمد و رفت بھی بڑھ چکی تھی، بندوقیں ان کے ہاتھوں میں تھیں، مگر وہ بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ آبی نے ٹیکسی کو بلاخیز رفتار سے پولیس کی گاڑی کے قریب سے گزارا اور آگے بڑھ گیا، مگر عین اس وقت جب ہم ان کی گاڑی سے 10 قدم آگے نکل چکے تھے، کئی گولیاں ٹیکسی پر لگیں۔ پچھلا شیشہ چکنا چور ہوا تو گولی اگلے شیشے کو پھاڑتی ہوئی آگے نکل گئی، اور پھر ہمیں یہ احساس ہوا کہ ان کی گولیاں ایک ٹائر بھی پھاڑ گئی ہیں۔ زبردست دھماکہ ہوا، گاڑی لڑکھڑائی، مگر آبی نے اسے روکا نہیں، اس کو اسی حال میں بگاتا چلا گیا۔ مگر اس کی رفتار اب واقعی گدھا گاڑی ایسی ہو گئی تھی، اس کے عقب نما میں میری نظر پڑی تو میں سمجھا اب بچنا ناممکن ہے۔ پولیس کی گاڑی اب ہمارے پیچھے دوڑی چلی آ رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کون سا علاقہ تھا جس سڑک پر ہم چڑھے، اس پر ٹریفک بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ آبی نے عقب نما میں اس مصیبت کو اپنی طرف لپکتے دیکھا تو بولا، جلانی میں گاڑی چھوڑ رہا ہوں، فوراً اتر کر میرے پیچھے آ جا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک عمارت کے سامنے گاڑی روکی اور ہم دونوں دائیں بائیں دروازے کھول کر عمارت کی طرف لپکے۔ پولیس کی گاڑی گنی ٹریفک کی وجہ سے قدرے سست رفتار ہو گئی تھی۔ ہم دونوں دم خوردہ وحشیوں کی طرح بھاگتے ہوئے اس عمارت کی سیڑھیاں طے کرنے لگے۔ وہ کوئی 5 منزلہ عمارت تھی۔ اس کی 3 سیڑھیاں طے کرنے کے بعد ہم ایک راہداری میں پہنچے تو ہمیں احساس ہوا کہ اس کی ہر منزل پر فلیٹ بنے ہوئے تھے۔ دائیں ہاتھ کا ایک دروازہ نیم بند دیکھتے ہی ہم اس کے اندر جا گھسے اور اس کی چٹکنیاں چڑھا کر آمنے سامنے کی دیواروں سے لگ کر یوں کھڑے ہو گئے جیسے ہم اپنے وجود ہی سے منکر ہو رہے ہیں۔ چٹکنیاں چڑھنے کی آواز فلیٹ میں گونج گئی تھی۔ اس آواز کو سن کر 2 عورتیں سامنے کے لاؤنج میں نمودار ہوئیں۔ وہ دونوں ہی ٹخنوں تک باریک میکسیاں پہنے ہوئے تھی۔ ہم دونوں کو یوں سامنے دیکھ کر سٹپٹا سی گئی۔ کون ہو تم؟ کیا کر رہے ہو یہاں؟ ایک نے بڑے تیز لہجے میں پوچھا۔ اس کی آواز سنتے ہی ہمیں احساس ہوا کہ ابھی نے ایک دم پستول نکال کر اس عورت پر تان لیا۔ دوسری بھی اس کی ذات میں تھی کیونکہ دونوں اب ساتھ ساتھ کھڑی تھیں۔ پستول دیکھتے ہی ان کی رنگت ہلدی ہونے لگی۔ میں نے بھی اپنا پستول
نکال لیا اور دوسری عورت کی کنپٹی کے ساتھ اس کی نال لگا دی۔ ہمارے پیچھے پولیس لگی ہے، اگر خون خرابہ نہیں چاہتی ہو تو ہمیں یہاں ٹھہرنے دو، تمہیں ہم کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، ورنہ تم دونوں کی لاشیں ہی یہاں رہ جائیں گی، چلو اندر چلو۔ یہ کہہ کر میں نے ان دونوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ وہ لاؤنج واقعی خوبصورت لاؤنج تھا، سرخ رنگ کا ایک سستا سا قالین اس کے فرش پر بچھا تھا، دائرے کی صورت میں 2 صوفے بڑے کرینے سے دیوار کے ساتھ لگے تھے، جن کے سامنے دوسری دیوار کے ساتھ ایک بڑا سا ٹی وی رکھا تھا۔ وہ عورتیں لڑکھڑاتی ہوئی الٹے قدموں پیچھے ہٹیں، دونوں ہی ننگے پاؤں تھی اور ان دونوں کی قوت گویائی پستولوں کی دہشت نے سلب کر لی تھی۔ وہ جوان تھیں، آبی کے دل سے بھی زیادہ جوان، رنگت ان کی سانولی تھی نہ گوری۔ ان میں سے ایک گھبرا کر صوفے پر گر گئی، نادانستہ طور پر ان دونوں نے ہاتھ اوپر اٹھا لیے تھے اور ان کی وہ ترشی ہوئی زلفیں بڑے دل فریب انداز سے ان کے کندھوں پر ناچ رہی تھیں۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ہم پناہ لینا چاہتے ہیں بیبی، ذرا سی مہلت، میں نے اپنا بریف کے صوفے پر رکھتے ہوئے کہا۔ لاؤنج میں بھی ان عورتوں نے کوئی خاص قسم کی خوشگوار خوشبو بکھیر رکھی تھی اور معلوم یہ ہوتا تھا کہ وہ دونوں خوشحال عورتیں ہیں۔ اگر آپ نے شور مچایا تو اس شور میں آپ بھی مریں گی اور ہم بھی ان کو بیڈ روم میں لے چلیں۔ آبی نے صوفے پر گری عورت کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ میں نے بریف کیس اٹھایا اور دوسری خاتون کو پستول کی زاد میں لے کر سامنے کے کمرے میں دھکیل دیا۔ آبی بھی میرے پیچھے آ گیا۔ عین اس وقت باہر راہداری میں آوازوں کا شور اٹھنے لگا۔ پولیس کے سپاہی اس عمارت کے اندر پہنچ چکے تھے۔ بیڈ روم ایسا تھا کہ اس کی دیواروں کے ساتھ فرش سے چھت تک آرائشی تختے لگے تھے۔ وہ سارے کا سارا تربتی رنگ کا ہارڈ بورڈ تھا۔ فرش پر پلاسٹک کا ایک کارپٹ بچھا تھا اور اس میں 2 فوم کے بیڈ ساتھ لگے تھے۔ ایک طرف عمدہ قسم کی سنگار میز پڑی تھی۔ یہ پستول ہٹا لیں، ہم آپ کو بچا لیں گے۔ دوسری عورت نے اس شور کو سن کر اپنے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے گرا دیے، یوں جیسے وہ کسی فیصلے پر پہنچ چکی ہے۔ شکیلہ، یہ ایک تختہ ہٹا دے، یہ والا، یہ کہہ کر اس نے سنگار میز پر بڑے ایک چاقو سے دیوار کے کونے میں لگے 2 فٹ تختے کی درز میں دنسا کر ذرا سا دبایا تو وہ تختہ اپنی جگہ سے ہل گیا۔ اس تختے کے پیچھے خلا تھا، اتنا خلا کہ کئی آدمی اس کے پیچھے آسانی سے کھڑے ہو سکتے تھے۔ اس نے تیزی سے وہ تختہ دیوار سے الگ کر دیا۔ وہ 9 فٹ اونچا تختہ اس سے سنبھل نہیں رہا تھا۔ آبی نے اسے سہارا دیا تو وہ بڑے جھلسے ہوئے لہجے میں بولی، جلدی کریں، ان کے پیچھے چھپ جائیں۔ یہ کیا کرتی ہو نجمہ؟ پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں؟ صوفے پر گری عورت اپنی میکسی سنبھالتی ہوئی اٹھی۔ ابھی تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں بی بی، لبے جان مریض ہی سمجھ لیں، میں نے اس تختے کے پیچھے جھانکتے ہوئے کہا۔ عین اس وقت دروازے پر بڑی زور کی دستک ہوئی تو آبی فوراً ہی اس تختے کے پیچھے جا ٹھہرا۔ مجھے بھی اس کی تقلید کرنی پڑی۔ جیسے ہی ہم دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہوئے، ان دونوں عورتوں نے وہ تختہ تیزی سے اس کی پہلی جگہ لگا کر دونوں طرف سے اس کی سطح ہموار کر دی۔ دروازے پر دستک ابھی جاری تھی۔ ہم دونوں دام ساتھ کر وہاں کھڑے تھے اور ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہم کتنی بڑی حماقت کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ ہم نے مکمل طور پر خود کو ان کے رحم و کرم پر ڈال دیا تھا۔ وہ ہمیں کیڑے مکوڑوں کی طرح مسل سکتی تھیں۔ وہ دونوں گندمی رنگ کی جوان، صحت مند اور دلکش عورتیں ہیں، وہیں سے عالم بالا کی طرف روانہ کر سکتی تھیں۔ میرے ارادے کی گردن ڈلک چکی تھی اور آبی بھی ملیا میٹ ہو رہا تھا۔ تیسری دستک گونجی تو ایک عورت بولی، جا شکیلا، میں ادھر بستر میں لیٹی ہوں، دیکھ کون ہے دروازے پر، شاید گلو بھی آ چکا ہو۔ تم نے کوڈ خرید لیا ہے نجمہ، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ کہہ کر وہ وہاں سے باہر نکل گئی۔ کمرے کا دروازہ بند ہونے سے ہم یہی اندازہ لگا سکتے تھے کہ چند لمحوں بعد ہی ہمیں لاؤنج میں سے کسی کی باری برکم آواز ابھرتی سنائی دی، ادھر 2 مجرم آ گھسے ہیں، ہمیں ان کی تلاش ہے، ہم آپ کا فلیٹ دیکھیں گے۔ دیکھ لیں جناب، مگر وہ کون لوگ ہیں؟ کسی کو جان سے ہی نہ مار دیں پلیز، ان کے پاس تو پستول بھی ہوں گے۔ ہمارا دروازہ کھلا تھا، ہمارا نوکر گلو ابھی باہر گیا ہے، پلیز تھانے دار صاحب، میرا تو دل ڈوبنے لگا ہے، آپ گھبرائیں نہیں، یہ آپ کے بیڈ روم ہیں؟ جی یہ 2 بیڈ روم ہیں اور یہ لاؤنج ہمارا صحن بھی ہے اور ڈرائنگ روم بھی، پلیز
پلیز آپ دیکھ لیں۔ شکیلا کمال کی اداکاری دکھا رہی تھی اور وہ تھانے دار تھا جو اس سے مخاطب تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ بھی میکسی کے معجزوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تختے کے پیچھے ہم کھڑے تو تھے مگر ہماری جان ذیق میں پھنس گئی تھی۔ تازہ ہوا کا گزر وہاں ناممکن تھا، پھر بھی جتنی ایک آکسیجن وہاں موجود تھی وہ ہمارے کام آ رہی تھی۔ ہماری وہ کوئی تقدیر ہمیں ایسی پھنسا گئی تھی کہ اس کا کار گئے شیشہ گری میں ہم سانس بھی نہیں لے رہے تھے۔ چند ہی ساعتوں بعد ہمیں بیڈ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ کئی بھاری بھرکم قدم پلاسٹک اس فرش پر پڑنے لگے جو بناوٹ کے لحاظ سے سنگ مرمر ایسا نظر آتا تھا۔ یہ کون سویا ہوا ہے یہاں؟ یہ میری باجی ہیں نجمہ۔ باجی ذرا اٹھ جائیں، یہ انسپیکٹر صاحب آئے ہیں۔ انسپیکٹر؟ نجمہ کی دہشت زدہ سی آواز ابھری۔ کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے؟ کوئی واردات ہو گئی ہے؟ اور یہ تم انہیں سیدھے بیڈ روم میں کیوں لیے چلی آ رہی ہو؟ کوئی تمیز ہونی چاہیے تمہیں۔ نجمہ نے بڑے ہی غصیلے لہجے میں کہا۔ میں معافی چاہتا ہوں خاتون، دراصل اس عمارت میں مجرم گھس آئے ہیں، ہم ان کی تلاش میں ہیں۔ کوئی اور کمرہ بھی ہے آپ کا؟ جی، یہ ساتھ والا کمرہ ہے، وہ میرا بیڈ روم ہے، مگر یہاں کوئی ایسا آدمی آتا تو ہمیں سب سے پہلے گولی مارتا۔ آپ سارا گھر دیکھ لیں۔ کیا ہوا بیگم صاحب جی؟ کیا ہوا؟ شاید ان کے نوکر گلو کی آواز تھی۔ یہ کسی ڈاکو کی تلاش میں ہیں گلو، ہمارے گھر کی تلاشی لے رہے ہیں۔ دیر مچا ہے شہر میں، روز چوری روز ڈاکے۔ نجمہ نے بڑے ہی دردیلے لہجے میں کہا۔ اس کے چند ہی لمحے بعد وہ اس تھانے دار کو دوسرا کمرہ، دونوں غسل خانے اور فلیٹ کا اسٹور روم دکھا کر رخصت کر چلی تو بولی، گلو جاؤ ادھر اردو بازار، یہ کتابیں خرید لانا، ان کے نام میں نے لکھ دیے ہیں۔ اچھا بی بی جی لائیں، پر مجھے وہاں 2 گھنٹے لگ جائیں گے، جانا اور پھر آنا، بسوں میں دھکے الگ۔ دھکے تو لکھے ہیں تیری قسمت میں، جا چلا جا، زیادہ دیر نہ کیا کر، آدھے گھنٹے کا کام نہیں ہے۔ واہ، آدھا گھنٹہ کیسے بی بی جی؟ ابھی مجھے کھانا بھی پکانا ہے، لوگ روزے رکھتے ہیں، آپ وہ بھی گول کر جاتی ہیں۔ بکواس نہ کر گلو، میں نے پرچی پر نام لکھ دیا ہے، دکاندار کو دکھا دینا اور بس۔ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے شکلی، یہ چیزیں تم خود بھی خرید سکتی ہو، نجمہ نے بستر سے نکلتے ہوئے کہا۔ ہمارا دم اب کچھ زیادہ ہی گھٹنے لگا تھا۔ گلو یہ چیزیں تو بہت ضروری ہیں، نجمہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا بیگم صاحب جی، پر آپ میری دوڑیں بہت لگواتی ہیں۔ پرسوں آپ نے تال مکھانے خریدنے بھیج دیا، وہ میں سب سے پوچھتا پھرا، کسی جرنل مرچنٹ کے پاس ملا، نہ کسی حلوائی کی دکان سے، نہ کسی ہارڈ ویئر والے نے دیا، ملا تو ایک پنساری کی دکان سے۔ حد ہو گئی، تو ہے ہی بے وقوف، تمہیں کہا بھی تھا کہ یہ کسی پنساری کی دکان سے مل جائے گا۔ مشکلی کو پیچش لگی تھی، میں سمجھا ادھر منیاری کی دکان سے مل جائے گا وہ تال مکھانا۔ بس میں ذرا بوٹ پالش کر لوں پھر جاتا ہوں۔ ادھر پولیس نے بلڈنگ کو گھیر رکھا ہے، پتہ نہیں کس کی شامت آئی ہے۔ وہ گلو اپنی قسم کا ایک ہی بدماش تھا سارے شہر میں۔ ہماری جان مصیبت میں پھنسی تھی، دم گھٹا جا رہا تھا اور اس کو بوٹ چمکانے کی پڑی تھی۔ 2 عاقل بالغ عورتوں کو اس نے حیران کر رکھا تھا، وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا، اور وہ شکیلا ہم پر یہ مہربانی کر رہی تھی کہ اسے وہاں سے ٹہلا کر وہ ہمیں اس عذاب سے نکالنا چاہتی تھی کہ اس گلو کی ہم پر نظر نہ پڑے، مگر اس بورڈ نے ہم سب کا ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔